من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على قاتليهم وغاصبي حقوقهم وعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المعصوم عليه السلام: موتوا قبل أن تموتوا. صلوات محمد وعلى میں نے بھی آپ کے سامنے ایک بہت مختصر اور چھوٹی سی حدیث پڑھی ہے، جس میں ہمیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ تم اپنا حساب خود کرو، اور موت آنے سے پہلے کرو۔ موت آنے سے پہلے اپنا حساب کرنے کی ہدایت اسی لیے دی گئی ہے کہ موت کے بعد تو حساب تھوڑا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا حساب جو موت کے بعد قبر میں ہوتا ہے وہ انسان کے عقائد کے بارے میں ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر سمجھدار بچہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ قبر میں میت کو دفنانے کے بعد دو فرشتے آتے ہیں اور وہ آ کے یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کیا ہے، کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہاری کتاب کون ہے، تمہارا قبلہ کون ہے، تمہارا پہلا امام کون ہے، دوسرا امام کون ہے، آخری امام کون ہے۔ تو یہ نکیرین آ کے مرنے والے سے جو کچھ پوچھ رہے ہیں یہ عقیدوں کا حساب ہے کہ تم زندگی میں کن اصولوں کو مانتے ہو۔ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا کہ حدیثوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص سوالات کا صحیح جواب نہیں دیتا ہے تو یہ سوالات کرنے کے لیے آنے والے فرشتے مرنے والے کو قبر میں ایک ایسا گرز مارتے ہیں جس کے بعد ساری قبر آگ سے بھر جاتی ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ کہنا چاہا تھا
کہ امام نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ موت آنے سے پہلے تم اپنا حساب خود کرو، اور موت آنے سے پہلے کی قید اسی لیے لگائی ہے کہ موت کے بعد حساب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے بہت مرتبہ آپ کے سامنے بہت تفصیل کے ساتھ سنایا ہے، اس وقت صرف یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کچھ حساب تو یہ ملائکہ لے لیتے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ تمہارے عقیدے کیا ہیں، اور ان کے چلے جانے کے بعد مرنے والے سے کچھ حساب وہ زمین لے لیتی ہے جہاں میت دفنائی جاتی ہے۔ شاید میرے بچے نہ سمجھے ہوں، میتوں کو قبروں میں دفنانے کے بعد فشار قبر کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ فشار قبر کا مطلب یہی ہے کہ بدعمالیوں کے نتیجے میں قبر کے دونوں کنارے مل کے درمیان میں دفن کی ہوئی میت کو دباتے ہیں اور کھینچتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک جملہ کہا کہ آنے والے فرشتے گرد مارتے ہیں اور قبر دوزخ سے بھر جاتی ہے۔ دوسرا فقرہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ مرنے والے کو اگر فشار قبر ہوتا ہے تو قبر کے کنارے مل کے میت کو دباتی اور کھینچتے ہیں۔ میں نے دونوں جملے کہہ بھی دیے اور آپ نے دونوں جملے سن بھی لیے، لیکن ایک ہلکے سے تصور سے آپ کام لیں۔ بمبئی کے حساب سے جو بارش کی تاریخ تھی وہ گزر چکی، بارش لیٹ ہے تو 2-1 دن پہلے جب ہوا بھی بند تھی تو ہم میں سے ہر آدمی انتہائی گھبرایا ہوا تھا۔ بارش نہ ہونے سے گرمی زیادہ ہے، ہوا رک جانے سے گرمی زیادہ ہے، تو ہم اتنا پسینے میں ڈوبے رہتے تھے کہ پنکھے سے ہٹنا دشوار ہے اور باہر نکلنا دشوار ہے۔ اگر اتنی سی گرمی سے ہم اتنا پریشان ہو سکتے ہیں تو تصور کرنے کی بات ہے کہ جب پوری قبر آگ سے بھر جائے تو اس میت کا کیا حشر ہو۔ میں نے دوسرا جملہ آپ کے سامنے کہا کہ فشار قبر ہوتا ہے اور میت کو قبر کے کنارے دباتے ہیں، لیکن ہماری آپ کی زندگی میں ایسے بہت چھوٹے چھوٹے واقعے ہوتے ہیں جہاں ہماری ذرا سی انگلی دب جاتی ہے۔ کتنی مرتبہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ہم آپ ریل میں سفر کر رہے ہیں، ہمارے خیال میں کھڑکی لگی ہوئی ہے، ہم نے ہاتھ رکھ چھوڑا ہے، پھر کھڑکی گر پڑتی ہے تو ہم جو اذیت محسوس کرتے ہیں، جو تکلیف محسوس کرتے ہیں، وہ ہم کو بے چین کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ پھر کتنے دن ہمارے ہاتھ میں درد رہتا ہے، زخم بھی آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کار میں موٹر میں سفر کرتے ہیں، لاعلمی میں دوسرا آدمی دروازہ بند کر لیتا ہے، ہماری کوئی انگلی دروازے کے اندر آ جاتی ہے، تو یہ جو ذرا سی انگلی دب جاتی ہے، ذرا سا ناخن اکھڑ جاتا ہے، ذرا سی کھال لگ جاتی ہے، تو اس کی جو اذیت ہوتی ہے اس کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ اب آپ اس کے بعد سوچیں کہ جب قبر کے کنارے دبائیں گے تو وہ کیسا سخت ترین عذاب ہوگا۔ میں یہاں پر آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر میں کسی کو دبانا چاہوں گا تو اتنا ہی دبا سکوں گا جتنی مجھ میں طاقت ہوگی۔ آپ کسی کو دبانا چاہیں گے تو اتنا ہی دبا سکیں گے جتنی آپ میں طاقت ہوگی۔ کسی مشین سے ہم کسی چیز کو دبانا چاہیں گے تو اتنا ہی دب سکے گی وہ چیز جتنی طاقت اور جتنا پاور اس مشین کے اندر ہوگا۔ لیکن تصور کرنا چاہیے ہم کو
جب وہ قہار حکم دے گا اور اس قہار کے حکم کی بنا پر زمین دبائے گی مرنے والے کو، تو اب زمین وہاں تک دبائے گی جہاں تک اس مالک کا حکم ہے۔ یہ فجار قبر کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک ہلکا سا حساب ہے جو مرنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے بہت مرتبہ آپ کو سنایا ہے، پھر اس وقت یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل یہ بتایا ہے کہ ان لوگوں کا فجار قبر سخت ہوتا ہے جو زندگی میں پیشاب کی نجاست کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان لوگوں کا فجار قبر سخت ہوتا ہے جو اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں۔ اس شوہر کا فجار قبر سخت ہوتا ہے جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ ان والدین کا فجار قبر سخت ہوگا جو اپنی اولاد پر ظلم کرے۔ اس اولاد کا فجار قبر سخت ہوگا جو اپنے ماں باپ کے دل کو دکھائے گا۔ ہر اس شخص کا جس نے اپنے متعلقین کے ساتھ سخت برتاؤ کیا ہے، ظالمانہ برتاؤ کیا ہے، سنگ دلانہ برتاؤ کیا ہے، اس کے لیے فجار قبر کا خطرہ ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ شاید اللہ کی طرف سے اس بات کی طرف ہم کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے طاقت پا کے، حکومت پا کے، پڑھائی پا کے بھول نہ جانا، تمہیں اس زمین کے اندر بھی آنا ہے۔ تم زمین کے اوپر اگر انسانوں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آؤ گے تو ایک ایسا بھی وقت آئے گا جب تم زمین کے اندر آؤ گے تو زمین تمہاری کی ہوئی سختی کا بدلہ لے گی۔ یہ زمین بدلہ نہیں لے رہی ہے، یہ حکم پروردگار عالم ہے۔ اور سمجھداری کی بات کیا ہے؟ سمجھداری کی بات یہی ہے جو ہم کو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بتائی کہ تم اپنا خود حساب کرو اور موت آنے سے پہلے اپنا حساب کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کے بعد حساب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ حساب عقائد کا منکر نکیر آ کے لیتے ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے اعمال کا حساب فجار قبر لینے کے ذریعے ہو جاتا ہے، کچھ برزخ میں حساب ہوتا ہے، کچھ محشر میں حساب ہوتا ہے، کچھ صراط پر حساب ہوتا ہے، کچھ میزان پر حساب ہوتا ہے، اور پھر مکمل حساب تو اللہ کی بارگاہ میں ہونا ہی۔ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہے، میں صرف آج آپ کو سنی ہوئی باتوں کو بار بار یاد دلانا چاہتا ہوں، اور اس لیے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تجربے نے یہ محسوس کیا ہے کہ ایک بات کا ایک مرتبہ سنا دینا پورے طور پر سماج کو، دلوں کو، دماغوں کو متاثر نہیں کرتا ہے۔ ہم ایک مرتبہ سنتے ہیں دل لرز جاتا ہے، ایک مرتبہ سنتے ہیں دماغ ڈر جاتا ہے، ایک مرتبہ سنتے ہیں نیت کرتے ہیں اس کام کو نہیں کریں گے، لیکن بات کو 2-4 دن ہو جاتے ہیں، خیال ہلکا پڑ جاتا ہے، جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، نیت میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ہم پھر ویسے ہی دنیا میں اور دنیا کے نشے میں اور دنیا کی خواہشوں میں، دنیا کی آرزوؤں اور تمناؤں میں اپنے کو الجھا لیتے ہیں کہ جو تھوڑا بہت خوف خدا پیدا ہوا تھا، جو تھوڑا بہت دین کا احساس پیدا ہوا تھا، جو تھوڑا بہت دین کی پابندی کا جذبہ پیدا ہوا تھا، وہ دنیا میں آ کے پھر گل مل کے ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے سامنے وہ تذکرے بار بار ہوتے رہیں جو ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو بڑھاتے رہیں، وہ تذکرے بار بار ہوتے رہیں جو ہمارے سوئے ہوئے دماغوں کو جگاتے رہیں، وہ تذکرے بار بار ہوتے رہیں جو ہمارے کیے ہوئے گناہوں کے بارے میں ہم کو توبہ کرنے پر آمادہ کرتے رہیں۔ آج ذرا قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ ملے گا کہ پروردگار عالم نے عذاب کا سینکڑوں جگہ تذکرہ کیا ہے۔ اے میرے رحمان خدا، اے میرے رحیم خدا، اے میرے غفار خدا، اے میرے تواب خدا، تیری شان کریمی کا تقاضا یہ ہے کہ رحمت کا بار بار تذکرہ کرے۔ یہ کیوں بار بار تذکرہ کرتا ہے؟ ان کے لیے عذاب ہے، عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ 1-2 جگہ تذکرہ نہیں کرتا ہے قرآن مجید میں،
सैकड़ों जगह तस्करा करता है। पालने वाले तुझे तो रहमतों का तस्करा करना चाहिए। हम रहमान हैं, हम रहीम हैं, हम गफ्फार हैं, हम करीम हैं, हम तुम्हारे लिए तौबा कबूल करने वाले हैं। क्या तुमने पहचाना नहीं? अजाब का तस्करा बेहतरीन रहमत है, अजाब का तस्करा बेहतरीन नेमत है। इसलिए कि तुम अगर दोज़ख से बच जाओ तो इससे बड़ी कौन सी नेमत हो सकती है? अगर इंसान जलने से बच जाए इससे बड़ी कौन सी नेमत हो सकती है? तो मैंने आपके सामने ये सुने हुए तस्करे दोबारा फिर सुनाने के लिए इसलिए दोहराना चाहे हैं कि तजर्बा इस बात का गवाह है कि एक मर्तबा सुन के समाज पर पूरा असर नहीं होता है, ज़हनों पर पूरा असर नहीं होता है, लेकिन जब बार बार तस्करे होते रहते हैं तो फिर आदमी मुतासिर होने लगते हैं। एक मुतासिर होता है, एक को देख के दूसरा मुतासिर होता है, दो को देख के चार मुतासिर होते हैं, चार को देख के 8 मुतासिर होते हैं, 8 को देख के 16 मुतासिर होते हैं। ऐसे मुतासिर होने वालों का मजमा बढ़ता जाता है और जब ऐसा मजमा बढ़ता जाता है तो फिर वो समाज पैदा हो जाता है, वो सोसाइटी पैदा हो जाती है, वो मुआशरा पैदा हो जाता है जिसमें खौफ खुदा पाया जाता है, जिसमें गुनाह न करने के लिए आदमी में हिम्मत और बलबला और जज्बा पाया जाता है। मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहूंगा कि मेरी जिंदगी में ऐसे अफराद से भी गुफ्तगू करने का साबिका हुआ है जिन्होंने दूसरे के गुनाहों को सहारा बताया। हमने एक आदमी से पूछा, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? कभी तुमने सोचा है कि बेनमाजी का हजर क्या होने वाला है? जरा कहां कहां से ज़हन मुतासिर होते हैं और कहां कहां से बातें समझ में आती हैं, उसकी एक मिसाल अर्ज कर रहा हूं। तो हमने एक आदमी से पूछा, तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम्हें मालूम है कि नमाज न पढ़ने की सजा क्या है, नमाज न पढ़ने का हजर क्या है? क्या हमें सब मालूम है, लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में 100 में 80 आदमी नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, 90 आदमी नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमको जरा सहारा मिल जाता है। जो इनका हश्र होगा वो हमारा हश्र हो जाएगा। जिस तरह ये पार लग जाएंगे वैसे हम पार लग जाएंगे। लेकिन ये फकत एक शैतान का दिया हुआ धोखा है। हम समंदर के किनारे बैठे हो, फोरकास्ट हो चुका हो कि थोड़ी देर में अजाब तूफान आने वाला है। एक ऐसा तूफान आएगा जो हर घंटे में 60 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ेगा और ऐसी तेज हवाएं आएंगी जो इतनी रफ्तार से तेज आने वाली हैं। तो अब वहां समंदर के किनारे उस तूफान की खबर सुन के अगर एक आदमी बैठा रहे तो वो भी डूबेगा, 1 लाख बैठे रहे तो वो भी डूबेंगे, 1 करोड़ बैठे रहे तो वो भी डूबेंगे। 1 करोड़ आदमी ये सोच के बैठ जाएं कि जो इनका हश्र होगा वो हमारा हश्र होगा, तो सीधा सीधा हश्र मौजूद है। 1 आदमी या 1 करोड़ आदमी का कोई फर्क नहीं है। आने वाला तूफान जब आएगा, समंदर की लहरें जब आगे बढ़ेंगी, हवा के झक्कड़ जब चलेंगे, जिसमें दरख्त उखड़ जाएंगे, जिसमें मकानात उड़ जाएंगे, तो 1 आदमी बैठा होगा तो डूब जाएगा, पूरी दुनिया समंदर के किनारे बैठ जाएगी तो डूब जाएगी। तो अगर ये हकीकत है कि आदमियों की तादाद से सूरत हाल में फर्क नहीं पैदा होता है, तो जिस दिन अजाब का तूफान आएगा, जिसकी खबर हुजूर सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसकी खबर 1,24,000 नबियों ने दी, जिसकी खबर हमारे 14 के 14 मासूमीन ने दी, जिसकी खबर कुरान मजीद ने दी, जिसकी खबर उलमा दे रहे हैं, इसके बाद भी अगर हम सोचते हैं कि जो सबका हश्र होगा वो हमारा हश्र हो जाएगा, तो ये कहीं से समझदारी की बात नहीं है। आज तक मैं आपके सामने चंद लफ्ज़ें कहना चाहता हूं। आज तक दुनिया में एक अजीब व गरीब बात ये पाई जाती है कि जिस गलती पर दूसरों को बुरा कहा जाता है, दूसरों को टोका जाता है, दुनिया के मामलात में अगर वही गलतियां दीन में की जाती हैं तो आदमी टोकने के लिए तैयार नहीं होता है। बहुत पुराना वाकया है, मैं उसी के सहारे बात कहना चाहता हूं। एक आदमी था जो उस कहने पर बैठा था, उस शाख पर बैठा था जिसको वो खुद काट रहा था। तो जरा देखें काटने का तरीका क्या है। बैठने वाला उस शाख पर बैठे जो कटने वाली नहीं है और उस शाख को काटे जो कट के गिरने वाली है। लेकिन एक ऐसा आदमी था
جو بیوقوف تھا اور ایسا بیوقوف تھا کہ جس شاخ کو کاٹ رہا تھا اسی پر بیٹھا تھا۔ آج تک کتابوں میں بچپنے سے لے کے بڑھاپے تک ساری دنیا اس بیوقوف آدمی کی بیوقوفی کا واقعہ پڑھ رہی ہے۔ ایسا بیوقوف تھا، ایسا پاگل تھا کہ جس شاخ پر بیٹھا تھا اسی کو کاٹ رہا تھا۔ تو دنیا میں ہم نے اس آدمی کو یقیناً پاگل قرار دے دیا جس شاخ پر بیٹھے اس شاخ کو کاٹے۔ لیکن میں بصد ادب دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے اپنی ہر بہن سے، اپنی ہر بیٹی سے، اپنے ہر بھائی سے، اپنے ہر بچے سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہم جس دین کی شاخ پر بیٹھے ہیں، جس کے ذریعے ہم جنت تک جانا چاہتے ہیں، اگر اس شاخ کو ہم گناہوں کی کلہاڑی سے روز کاٹ رہے ہیں تو یہ کون سی سمجھداری ہے کہ وہ تو بے وقوف قرار پائے جو اس طرف کی شاخ کو کاٹے جس پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ عقل مند قرار پائے جو دین کی اس شاخ کو روز گناہوں کی آری سے کاٹتا رہے، گناہوں کی کلاڑی سے کاٹتا رہے جس پر ہم بیٹھے ہیں۔ تو اگر چلتے چلتے کلاڑی کے ایک ایسا وقت آتا ہے کہ شاخ بھی گرتی ہے اور بیٹھنے والا بھی گر جاتا ہے، تو جب ہم مسلسل گناہ کرتے رہیں گے تو ایک دن خدا نخواستہ ایسا بھی آ سکتا ہے کہ یہ دین بھی ختم ہو جائے گا اور ہم عذاب کے گڑھے میں گر جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، بات میں نے یہاں سے شروع کرنا چاہی تھی کہ سماج میں جب یہ مزاج پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کو دیکھ کے دوسرا آدمی گناہ کرتا ہے، اس کو دیکھ کے تیسرا آدمی گناہ کرتا ہے، اس کے بجائے اگر ہم اپنے سماج میں یہ تبدیلی لانے کی کوشش کریں کہ ایک آدمی گناہ کرنے سے ڈرتا دکھائی دے تو اس کے ڈر کو دیکھ کے دوسرا آدمی ڈرے گا، اس دو آدمیوں کو دیکھ کے تیسرا آدمی ڈرے گا۔ ایسے ہی معاشرہ بدلتا ہے، ایسے ہی سماج بدلتا ہے، ایسے ہی سوسائٹی بدلتی ہے۔ تو میں اس بنیاد پر آپ کی خدمت میں تذکرہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری مجلسوں میں سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان حدیثوں کا تذکرہ کریں، ان آیتوں کا تذکرہ کریں، ان واقعات کا تذکرہ کریں جو ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا کریں۔ وہ تذکرے ہمارے سامنے ہونا چاہیے جن کی بنا پر دوزخ کی سزا اور عذاب کا تذکرہ ہمارے دلوں میں بے چینی پیدا کر سکے۔ اب میں آپ کے سامنے اپنے کلام کو پھر وہاں پر واپس لاتا ہوں جس سلسلے کو میں شروع کر چکا تھا کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنا حساب خود کرو اور موت آنے سے پہلے اپنا حساب کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت آنے کے بعد تو حساب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے دو باتیں آپ کے سامنے ابھی تک کہی ہیں کہ منکر اور نکیر آتے ہیں عقیدوں کا حساب کرنے کے لیے، قبر میں فشار ہوتا ہے تھوڑے سے اعمال کا حساب کرنے کے لیے، عالم برزخ میں کہاں جگہ ملتی ہے، وادی برہوت میں جگہ ملتی ہے یا وادی السلام میں جگہ ملتی ہے، یہ بھی تھوڑا سا حساب ہو جاتا ہے۔ اور جب میدان محشر میں انسان لائے جائیں گے وہاں بھی تھوڑا حساب ہو جائے گا۔ آپ نے ذاکرین سے سنا بھی ہوگا اور کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا کہ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ تذکرے پیش کیے ہیں کہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھا کر کے میدان محشر میں کیسے لائے جائیں گے۔ اے رحمت للعالمین، اٹھانے والے اٹھائے جائیں گے، اٹھانے والا اٹھائے گا، اٹھنے والے اٹھیں گے۔ یہاں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کیا ہم تم کو قدم قدم پر ٹھوک رہے ہیں کہ موت حساب لینے والی ہے، قبر حساب لینے والی ہے، برزخ حساب لینے والا ہے، میدان حشر میں اٹھنا حساب لینے والا ہے۔ یہ تذکرے نئے نہیں ہیں، آپ نے اس سے پہلے بھی سنے اور پڑھے ہیں کتابوں کے اندر کہ حضور نے فرمایا کچھ لوگ اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے جسم پر کفن نہیں ہوگا۔ ذرا تصور کریں، آج ہم کو سڑک پر ایک آدمی ایسا دکھائی دیتا ہے جس کے پورے جسم پر کہیں سے کوئی کپڑا نہیں ہے، بالکل وہ برہنہ اور ننگا ہے، تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے یہ آدمی یقیناً پاگل ہے۔ اگر یہ پاگل نہ ہوتا تو برہنہ نہ ہوتا۔ اب آپ پہچانیں کچھ میدان محشر میں اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ وہ برہنہ اٹھائے جائیں گے، ان کے جسم پر کوئی کفن کا حصہ نہیں ہوگا، یعنی یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا
جو دنیا کی محبت میں پاگل ہو گئے تھے کہ انہوں نے دین کی بے احترامی کی تھی، ہم آج ان کو میدان محشر میں انسانوں کی طرح نہیں اٹھا رہے ہیں، ہوش مندوں کی طرح نہیں اٹھا رہے ہیں، بلکہ پاگلوں اور دیوانوں کی طرح اٹھا رہے ہیں۔ حضور نے کہا کچھ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جن کی آنکھوں میں آگ کے تیر ٹھوک دیے گئے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو اس طرح چلتے ہوں گے کہ انہیں یہ محسوس نہیں ہوگا ہمارے قدم کیسے پڑتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے پورے جسم سے بدبو آتی ہوگی، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی زبان ان کے سینوں پر لٹکی ہوئی ہوگی اور اس سے بہتا ہوا پیپ اتنا بدبودار ہوگا کہ لوگ اس سے اظہار نفرت کرنا شروع کریں گے۔ پیغمبر سے لوگوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، ہوں گے کیوں ایسے اٹھائے جائیں گے؟ کیا وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں سود کھایا ہوگا، جنہوں نے زندگی میں سود خوری کی ہوگی، وہ اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ کہاں قدم پڑتا ہے ان کو راستہ نظر نہیں آئے گا، جنہوں نے اقتدار و حکومت پا کے مظلوموں پر ظلم کیا ہوگا ان کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہوں گے، جنہوں نے نامحرموں کو دیکھا ہوگا، بری نظر سے دیکھا ہوگا، بدنیتی سے دیکھا ہوگا، ان کی آنکھوں میں تل ٹھوک دیے گئے ہوں گے، جنہوں نے مومنین کی غیبت کی ہوگی ان کی زبان سے پی پی بہ رہا ہوگا، جنہوں نے مال حرام کے ذریعے اپنی روزی حاصل کی ہوگی، جنہوں نے حلال کمانے کے بجائے حرام ہی حرام کمایا ہوگا، وہی کھایا اور کھلایا ہوگا، ان کے پورے جسم سے بدبو آتی ہوگی۔ یہ حضور سرور کائنات کیوں میدان محشر کے واقعات بیان کر رہے ہیں، ہمیں آواز دے رہے ہیں، ہمیں آواز دے رہے ہیں، حساب ہونے والا ہے، رفتہ رفتہ ہونے والا ہے، موت سے حساب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، میدان محشر تک پہنچ جاتا ہے، آگے سلسلہ بڑھتا ہے۔ تذکرے ہمارے آپ کے سامنے موجود ہیں، قرآن مجید نے بار بار تذکرہ کیا ہے، انتہائی لکی ہیں، انتہائی خوش نصیب ہیں، انتہائی سعید ہیں وہ لوگ جن کے داہنے ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا، بدبخت ہے وہ، شقی ہے وہ، بدقسمت ہے وہ، بد نصیب ہے وہ جن کے بائیں ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا۔ پالنے والے نام عمل دینا ہے چاہے داہنے ہاتھ میں دے دے چاہے بائیں ہاتھ میں دے دے، لیکن نہیں، اللہ نے اعلان کیا کچھ لوگوں کو نام عمل داہنے ہاتھ میں ملے گا، کچھ لوگوں کو نام عمل بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ تو ذرا پہچانیے، ہم کسی جگہ جا رہے ہوں، ایک جہاز پر سفر کرنا چاہتے ہیں، ایک ریل میں سوار ہونا چاہتے ہیں، ایک بس میں بیٹھنا چاہتے ہیں، دو لائنیں بنا دی جائیں، ایک وہ ہے جن کو اجازت دی گئی ہے کہ تم ٹکٹ لو اور بیٹھ جاؤ، اور ایک وہ ہے جو روک دیے گئے ہیں کہ تم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دونوں صفوں کے چہرے الگ الگ ہوں گے، ایک خوش ہوں گے، مسرور ہوں گے، ہر قدم پر خوشی چمکتی ہوئی نظر آئے گی، ایک سر سے پیر تک شرمندگی، ندامت، افسوس، مایوسی کا پیکر بنے ہوئے ہوں گے۔ تو ویسے ہی جب میدان محشر میں مجمع تقسیم ہو جائے گا، کچھ دائیں ہاتھ میں نام عمل لیے ہوں گے، کچھ بائیں ہاتھ میں نام عمل لیے ہوں گے، تو ایک دوسرے کے چہرے پر جب نظر پڑے گی تو داہنے ہاتھ والے جن کے ہاتھوں میں داہنے ہاتھ میں نام عمل ہوگا وہ خوش اور مسرور نظر آئیں گے، خوش نصیب دکھائی دیں گے، اور یہ مایوسی کا پیکر نظر آئیں گے جن کے بائیں ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا۔ بات اور آگے بڑھی، ایک ترازو ہے جس پر اعمال تولے جائیں گے۔ یہ ہمارے تصورات کے لیے پروردگار عالم نے لفظ میزان اور ترازو استعمال کیا ہے، جیسے اس لامکاں کو مکان کی ضرورت نہیں ہے، جو مکان کے اندر آ نہیں سکتا ہے اسے گھر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم کسی سے محبت کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں جب تک اس کے گھر جا کر کے اپنے جذبہ محبت کی تسکین نہ کر لیں۔ لہذا لامکاں خدا نے ہماری بندگی کی تسکین کے لیے کعبے کو اپنا گھر کہہ دیا۔ تم محلوں میں رہتے ہو تو تمہارا خدا ایک کوٹھی میں آ کے نہیں رہے گا، وہ لامکاں ہے، لیکن تمہارے جذبہ بندگی کی تسکین کے لیے اس کو ہم نے اپنا گھر کہہ دیا ہے۔ تو جیسا ہم سوچتے ہیں، جیسا ہم سمجھتے ہیں، خدا ہم سے انہی لفظوں میں اسی لب و لہجے میں بات کرے گا، ورنہ ہم بات سمجھ نہیں سکیں گے۔ تو آپ یہ تصور نہیں کریں کہ جیسے ہمارے آپ کے یہاں بازاروں میں
کانٹے لگے ہوئے ہیں، گھرم کانٹے لگے ہوئے ہیں، چیزیں تولی جا رہی ہیں، مشینوں پہ تولی جا رہی ہیں، ایسے وہاں بھی کچھ ترازو اور کانٹے لگے ہوئے ہوں گے؟ نہیں، وہ اللہ کے قائم کیے ہوئے روحانی ترازو ہوں گے جس میں یہ فیصلہ ہوگا گناہ زیادہ ہیں یا نیکیاں زیادہ ہیں۔ کبھی کسی کا وہ پلہ اٹھ جائے گا جس میں گناہ زیادہ ہوں گے، وہ پلہ زمین سے لگا رہے گا جس میں نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ یہ کون ہوں گے؟ یہ وہ ہوں گے جن کے نام عمل میں نیکیاں زیادہ ہوں گی، اور کچھ وہ بد نصیب ہوں گے جن کے گناہوں کا پلہ زمین سے حرکت نہیں کرے گا، اور ان کی نیکیوں کا پلہ اتنا ہلکا ہوگا کہ وہ سطح اعلیٰ سے جا کے مل جائے گا۔ پالنے والے کیا ضرورت ہے؟ حساب اور کتاب تو ہونا ہی ہے، جنت اور دوزخ کا فیصلہ تو ہونا ہی ہے، جزا اور سزا کا فیصلہ تو ہونا ہی ہے۔ یہ کیوں تو تذکرہ کر رہا ہے؟ یوں ہمارے فرشتے سوال کرنے آئیں گے، یوں ہمارے حکم سے بیچارے قبر ہوگا، یوں برزخ میں وادی السلام میں یا وادی الرحوت میں جگہ ملے گی، یوں میدان محشر میں لوگ اٹھا کے لائے جائیں گے، یوں اعمال تو لے جائیں گے۔ کیا یہ قیامت کے تذکرے ہم تمہیں اس لیے سنا رہے ہیں کہ دنیا کے نشے میں تم سو نہ جاؤ، دنیا کی تمناؤں میں تم غافل نہ ہو جاؤ، اب چوکو اور اپنا حساب کرو۔ جو دنیا میں حساب نہیں کیا کرتے ہیں وہ ڈوب جایا کرتے ہیں، وہ تباہ ہو جایا کرتے ہیں، وہ برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ بہت سی منزلیں ابھی باقی ہیں۔ کس سے آپ نے نہیں سنا ہے؟ کس نے آپ کو نہیں سنایا ہے کہ جنت اس پار ہوگی، دوزخ ادھر ہوگا، اور سارا میدان محشر کا مجمع اس کنارے کھڑا ہوگا۔ اس کو دوزخ پار کرنے کے بعد جنت تک پہنچنے کا راستہ ملے گا۔ جنت تک جانے کے لیے پل بنا ہوا ہوگا، اسی پل کا نام ہے صراط، جس کی صفت آپ نے روز سنی ہے کہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ ذرا تلوار پر قدم رکھنے کا تصور کریں، آگ سے زیادہ گرم ہوگا، آگ پر پیر رکھنے کا تصور کریں، اور وہ ایسا ہوگا جو بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ کیسے ہم اپنا بیلنس اس پر سنبھال سکیں گے؟ پالنے والے، یہ اتنا تو نے مشکل پل کیوں بنایا ہے؟ کیا یہ مشکل پل یہاں نہیں بنایا ہے؟ یہ مشکل پل ہم نے تم کو دنیا میں دیا تھا، وہاں ایک طرف خواہشیں بھی تھیں، ایک طرف ہمارے احکام بھی تھے، ان دونوں کے درمیان یہ راستہ تھا۔ اگر تم نے وہاں بیلنس رکھا ہے کہ حرام خواہشیں نہیں پوری کی ہیں، حلال خواہشیں پوری کی ہیں، ہمارے واجبات کو ادا کیا ہے، ہماری منع کی ہوئی چیزوں سے تم رک گئے ہو، اگر وہاں تم نے بیلنس سنبھالا ہے زندگی میں، تو صراط پر بھی تمہارا بیلنس سنبھلا رہے گا۔ اگر وہاں تم نے زندگی میں حق تلفی نہ ہونے پائے، ہم قدم ایسے رکھیں، زندگی کا ہر قدم ایسے رکھیں کہ کسی کا حق پامال نہ ہونے پائے، اس طرح سے تم نے زندگی بسر کی ہے، تو اس بات سے باریک راستے پر بھی آسانی سے گزر جاؤ گے۔ یہ دنیا میں اپنے دل سے لڑنا، اپنی خواہشوں سے لڑنا، اپنی لالچ سے لڑنا، اپنے خوف سے لڑنا، اور اپنے پر قابو پا کے اپنے کو خدا کا مطیع رکھنا، یہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستے پر چلنا ہے۔ اگر تم ان راہوں سے اس طرح گزر گئے ہو تو صراط پر سے گزرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ آپ نے ہر ذاکر سے سنا ہے، کچھ لوگ صراط کے پل سے اس طرح گزریں گے جیسے کونتی ہوئی بجلی گزر جاتی ہے، یعنی پتہ ہی نہ چلے گا وہ کب گزر گئے۔ کچھ وہ ہوں گے کہ ویسے گزریں گے جیسے دوڑتا ہوا گھوڑا گزرتا ہے، کچھ ایسے ہوں گے جو پیدل کی رفتار سے چلیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ اور پیر سب کے سہارے چلتے ہیں، کچھ ایسے ہوں گے جو نہیں چل سکیں گے، وہ پل صراط پار کرنے کے بجائے، وہ صراط کا پل پار کرنے کے بجائے دوزخ میں گر جایا کریں گے۔ یہ سارے تذکرے خدا کیوں کر رہا ہے؟ یہ سارے تذکرے خدا اسی لیے کر رہا ہے کہ ہم زندگی میں اپنے کو حساب کے لیے تیار کر لیں۔ بس میں نے جو زحمت دینا چاہی تھی اس کو منزل اختتام تک لاتے ہوئے آخری بات کہنا چاہتا ہوں، یہ بیوپاریوں کا شہر ہے، یہاں ہر انسان اگر وہ تجارت نہیں بھی کرتا ہے تب بھی بیوپار کے بارے میں واقفیت رکھتا ہے۔ جو بھی چھوٹی موٹی تجارت کرنے والا ہے، اگر وہ سمجھدار تاجر ہے، سمجھدار بزنس مین ہے، تو وہ شروع ہی سے اس بات پر نظر رکھتا ہے ہم کو ایک دن حکومت کو حساب دینا پڑ سکتا ہے، انکم ٹیکس ہم کو بھرنا پڑ سکتا ہے، سیل ٹیکس ہم کو بتانا پڑ سکتا ہے۔ تو جن کو تجارت سے پہلے حساب دینے کا خیال آ جاتا ہے وہ پہلے ہی دن سے اپنے کھاتے درست رکھتے ہیں اور ان کو اطمینان رہتا ہے
جب کبھی بھی پوچھا جائے گا ہم کھاتے پیش کر دیں گے۔ اور یہاں اس بات کو یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہاں جس حکومت کو ہمیں حساب دینا ہے یہ بے خبر حکومت ہے، اسے ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، اس کو ہم غلط آمدنی بتا سکتے ہیں، اس کو ہم غلط حج بتا سکتے ہیں، یہ جان کے بھی کہ ہم چوری کر رہے ہیں مگر ہمیں پکڑ نہیں سکتی ہے، ہم انہیں خرید بھی سکتے ہیں، ان کے حکام کو خرید سکتے ہیں۔ تو جہاں اتنی گنجائشیں ہیں وہاں بیوپار کرنے والوں کو راتوں کو نیند نہیں آتی ہے۔ جب ریفنڈ کا زمانہ آ جاتا ہے، جب بیلنس شیٹ پیش کرنے کا زمانہ آ جاتا ہے تو اس بے خبر حکومت کے سامنے ایک سال کی آمدنی اور خرچ کا حساب پیش کرنے کے لیے ہم کو ایکسپرٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ہمارا کھاتا لکھ دے، ہم کو اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو ہماری کیش بک لکھ دے، ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے جو آڈٹ کر دے، بیلنس شیٹ تیار کر دے۔ یعنی ہم پیسے دے کے اپنا حساب کرواتے ہیں۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہماری غلطیاں پکڑ کے ہمیں بتاؤ اور غلطی پکڑنے کے پیسے ہم سے لو۔ اس دنیا میں بے خبر حکومت کو سال بھر کا حساب دینے کے لیے ہم اتنا بے چین نظر آتے ہیں، لیکن ہم کیسے غافل ہیں، ہم کیسے بدنصیب ہیں، ہم کیسے سوئے ہوئے ہیں، ہم کیسے اپنے مستقبل کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں کہ اس خدا کی بارگاہ میں ہمیں حساب دینا ہے جو خبیر ہے، جس سے نہ کوئی چیز چھپی ہے نہ کوئی چیز چھپ سکتی ہے۔ ایک سال کی آمدنی کا حساب نہیں دینا ہے، پوری زندگی میں کیا لیا ہے اور کیا دیا ہے ہم کام کر کے بھول جاتے ہیں۔ میں یہاں سننے والوں سے پوچھوں پرسوں آپ نے کیا کھایا تھا یاد نہیں نکلے گا، ایک ہفتہ پہلے آپ کہاں تھے اس وقت یاد نہیں نکلے گا۔ تو ہم تو کام کر کے بھول رہے ہیں، وہاں نام عمل لکھا جا رہا ہے، معصوم لکھ رہے ہیں، امام زمانہ کی گواہیاں ہو رہی ہیں۔ ایسے حالات میں جب ہم کو پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا تو یہ کیسی غفلت ہے کہ واجبات ترک ہوتے رہے، ہم مطمئن رہیں، حرام کاموں کا ارتکاب ہوتا رہے اور ہم مطمئن رہیں۔ یہ ایسی بدترین غفلت ہے کہ اس سے زیادہ بدترین غفلت کسی کی نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ اسی بمبئی میں ایسے لوگوں کو بھی پائیں گے جنہوں نے بیوپار کو شروع کر دیا، انداز کمانا شروع کر دیا، مگر کھاتا کبھی لکھا ہی نہیں، کیش بک کبھی بنائی نہیں، لیجر کبھی درست کیا نہیں، بیلنس شیٹ کبھی بنائی نہیں۔ آج 10 سال ہو گئے ہیں جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کورٹ میں دوڑتے دوڑتے ساری زندگی ختم ہوئی جا رہی ہے، نہ حساب دے پاتے ہیں نہ مقدمہ ختم ہوتا ہے۔ تو جس نے اگر شروع سے اپنا حساب نہیں کیا خود، وہ آج حکومت کے سامنے پریشان نظر آتا ہے، اور جو اپنا حساب کرتا ہے وہ آسانی کے ساتھ نپٹ جاتا ہے۔ بس یہی وہ پیغام تھا جو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ہم کو اور آپ کو دیا کہ اپنی موت سے پہلے اپنا حساب خود کرو۔ آئیے، میں نے اتنی دیر آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، اب میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں، آپ اپنے بارے میں سوچیں۔ آج میری عمر 54 سال کی ہو رہی ہے، میں نے سوچنا شروع کیا میں اپنا حساب کروں تو اب مجھے یاد بھی نہیں آتا ہے کتنے میں نے واجبات چھوڑے ہیں، اب مجھے احساس بھی نہیں ہوتا ہے کتنے گناہ مجھ سے سرزد ہو گئے ہیں۔ آج میں اپنا حساب بھی کرنا چاہوں تو میں اپنے کو مجبور محسوس کرتا ہوں کہ حساب نہیں کر سکتا ہوں۔ میرے بس سے باہر ہے یہ طے کرنا کہ میں نے کس کو ستایا ہے، کس کے دل کو دکھایا ہے، کس کا حق میں نے دبا لیا ہے۔ تو ایک مرتبہ طبیعت میں گھبراہٹ پیدا ہوئی، نگاہوں کے سامنے اندھیرا پیدا ہو گیا، دل و دماغ پر مایوسیوں کے بادل چھا گئے کہ ہم اپنا حساب کر نہیں سکتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں اپنا حساب کرو تاکہ موت کے بعد تم کو حساب دینا آسان ہو جائے۔ ہم کو اپنا حساب یاد ہی نہیں ہے تو ہم حساب کیوں کریں؟ جب ہماری بندگی اس اندھیرے میں، اس مایوسی میں گھبرائی ہوئی تھی تو ایک مرتبہ اس کریم کی آواز آئی، اے بندے، جب تک موت کے آثار نہ پیدا ہو جائیں
اگر تو توبہ کر لے تو ہم تیرے پچھلے حساب کو خود ہی ختم کیے دیتے ہیں. تو پچھلا حساب نہیں کر سکتا تھا, توبہ کر لے, ہم تیرے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اب آج سے زندگی کا نیا کھاتا کھول لے, آج سے حساب کرتا جا. اب واجب چھوٹنے نہ پائے, اب حرام کا ارتکاب ہونے بھی نہ پائے. یہ شعبان کا مہینہ ہے جس کے دنوں رات گزر رہے ہیں. اس کے بعد ایک مہینہ آنے والا ہے جس کا نام ہے ماہ رمضان. وہ مہینہ جس کو پروردگار عالم نے کہا ہے یہ میرا مہینہ ہے, جو رحمت کا مہینہ ہے, جو مغفرت کا مہینہ ہے, جو توبہ کا مہینہ ہے. ہم اس کا استقبال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ آگے چل کے اگلے دن ہمیں بتائیں گے. لیکن میں ایک لفظ آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا, آج ہم آپ ایسے بدترین زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. کل تک ہم یہ کہا کرتے تھے کہ اولادوں کو اپنے ماں باپ کا خیال نہیں ہے. آج ہم اس بدترین دور سے گزر رہے ہیں جہاں ماں باپ کو اپنی اولادوں کا خیال نہیں ہے. اب یہ جون کے روزے ہیں, اب یہ جولائی کے روزے ہیں, یہ جلتی ہوئی دھوپ کے روزے ہیں, یہ سوکھے ہوئے ہوٹلوں کے روزے ہیں. اس میں جو ریٹائرڈ ہیں, جو بوڑھے ہیں, جو کاروبار چھوڑ چکے ہیں وہ گھر میں پنکھے کے نیچے بیٹھے ہیں, جو جوان ہیں جن پر گھر کی ذمہ داریاں ہیں وہ آفس میں کام کر رہے ہیں, وہ مارکیٹ میں جا رہے ہیں, وہ بازاروں میں جا رہے ہیں, وہ فیکٹری میں کام کر رہے ہیں. تو آج ہم نے کیا دیکھا ہے, آج آپ نے کیا سنا ہے, میں اس کا ایک جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. تو بوڑھے ماں باپ اپنی جوان اولادوں سے کہتے ہیں, گھر میں رہنے والی بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے, اظہار محبت کرنے والی بہن اپنے بھائی سے کہتی ہے, ہم گھر میں رہیں گے, ہم بوڑھے ہو گئے ہیں, ہمیں کوئی کام نہیں کرنا ہے, ہم روزہ رکھ لیں گے. تم کو ڈیوٹی پر جانا ہے, تم کیسے روزہ رکھو گے؟ لیکن آپ یقین مانیے وہ بیوی جو اپنے شوہر سے روزہ نہ رکھنے کے لیے کہہ رہی ہے, وہ ماں باپ جو اپنی اولاد سے روزہ نہ رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں, وہ بہن جو اپنے بھائی سے روزہ نہ رکھنے کے لیے کہہ رہی ہے, اس کا مطلب سوائے اس کے کچھ نہیں ہے. میں دو لفظیں کہتا ہوں, توجہ کے ساتھ سننا. اس کا مطلب سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھ کے دوزخ سے بچیں اور جنت میں جائیں. تم روزی کما کے لاؤ اور ہم کھائیں, تم روزی کما کے ہمیں کھلاؤ اور دوزخ میں جاؤ. ذرا آپ بتائیں کتنا بد نصیب و تنگ دل ہوگا وہ باپ جو بیٹے سے یہ کہے کہ تم دوزخ میں جاؤ اور ہمیں روزی کھلاؤ. کیسی بدبخت ہوگی وہ بیوی جو اپنے شوہر سے یہ کہے تم دوزخ میں جاؤ مگر ہمارا خرچ پورا کرو. کیسی بے درد ہوگی وہ بہن جو اپنے بھائی سے یہ کہے دوزخ میں تم چلو لیکن ہم کو اس دنیا میں پیٹ کی آگ بجھانے کا سامان فراہم کر دو. نہیں, محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ بیوی شوہر سے کہے ہم آدھا پیٹ کھائیں گے, رمضان میں بھی ایک دن فاقہ کر لیں گے, لیکن تم ڈیوٹی پر نہ جاؤ اگر چھٹی نہیں ملتی ہے, بلا تنخواہ بلا تنخواہ چھٹی لے لو, اس لیے کہ دوزخ سے بچنا ضروری ہے, فاقے سے بچنا ضروری نہیں ہے. بہترین ماں باپ وہ ہیں جو یہ کہیں کہ بیٹا یہ جوانی ہے, اس میں تم اگر روزہ رکھو گے تو ہم سے 70 گنا 700 گنا 70,000 گنا ثواب زیادہ پاؤ گے, لہذا تم بڑھو نیکی کی طرف. اگر یہ معاشرہ ہمارے ہاں پیدا ہوتا ہے تو یہ صحیح راستہ ہے. اور اگر ہم دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ دنیاوی منافع حاصل کرنے کے لیے اپنے عزیزوں اور اپنے دوستوں کو دوزخ کی طرف دھکیل رہے ہیں تو یہ بدترین عزیز ہیں, یہ بدترین دوست ہیں, یہ بدترین گھر والے ہیں جو ایک دوسرے کو دوزخ میں لے جانے کا سامان کر رہے ہیں. بس یہ ایک پیغام تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں کرنا چاہا. ہمارے لیے آج ایک ہی راستہ ہے, پچھلے گناہوں کا حساب ہم نہیں کر سکتے ہیں, پچھلی قضاؤں کا ہم صحیح طور پر اندازہ نہیں کر سکتے ہیں, تو اس کا واحد راستہ یہ ہے ابھی توبہ کریں, آج نہیں ابھی توبہ کریں اور آج سے اپنا حساب شروع کریں. اب جہاں تک پچھلے واجبات کا اندازہ ہو سکے اسے ادا کریں. توبہ سے بہت سی چیزیں معاف ہو جائیں گی, لیکن اس کے باوجود بھی بہت سی چیزوں کی قضا باقی رہے گی. میں آپ کے سامنے مثال میں بات کر کے اپنی تقریر کو تمام کروں. خدا نخواستہ ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی ایک وقت, تو اس کے ذمے دو چیزیں, ایک نہ پڑھی ہوئی نماز قضا باقی اور ایک نہ پڑھنے کا گناہ باقی. جب اس آدمی نے توبہ کی
تو اللہ نے وہ گناہ تو معاف کر دیا جو نماز نہ پڑھنے کا گناہ تھا، لیکن جو ہمارے ذمے نماز باقی تھی وہ تو ابھی باقی ہے، لہذا اس کی قضا ادا کرنا ہوگی۔ ہم نے روزہ نہیں رکھا تو روزہ ہمارے ذمے بھی باقی ہے اور نہ رکھنے کے ہم گناہگار بھی ہیں۔ جب ہم توبہ کریں گے تو اللہ گناہ معاف کر دے گا، لیکن گناہ معاف ہونے کے باوجود قضا ادا نہیں ہو جائے گی۔ ہم نے اپنے مال میں سے زکات نہیں نکالی ہے، اپنے مال میں سے خمس نہیں نکالا ہے، تو نہ نکالنے کا گناہ توبہ پر معاف ہو جائے گا، لیکن ہمارے مال میں ہمارے ذمے جو واجبات رہ گئے ہیں وہ تبھی ادا ہوں گے جب ہم ان کو ادا کریں گے۔ ہاں یہ بھی خیال ہو سکتا ہے اب ہم 70 سال کے ہو گئے، اب ہم کو نمازوں کا خیال رہا کہ ہم جس پر قادر نہیں ہیں اس کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ہم کو اپنی خطا ماننا ہے، اپنی خطا کی معافی مانگنا ہے۔ اسی معافی کا نام توبہ ہے اور کفارہ ادا کرنا ہے۔ کفارے کا مطلب یہی ہے کہ جو چھوٹ گیا ہے اس کی تلافی کرنا، اور اس کا نتیجہ یہی تھا بیتاب سے مجھ سے پہلے میرا بیٹا مر جائے، بیتاب سے ہر شہید سے پہلے میں مر جاؤں۔ زمین پر، اس سیاسی زمین پر پیاسوں کے خون کے بہنے سے پہلے میرا خون بہ جائے، اس لیے کہ میں پیاسا نہیں ہوں۔ دوسروں کی لاشوں پر گھوڑوں کو دوڑنے سے پہلے میری میت پر گھوڑے دوڑ جائیں، دوسروں کے گھر ویران ہونے سے پہلے میرا گھر ویران ہو جائے، تاکہ میری خطاؤں کے لیے کفارے کا سامان پیدا ہو جائے۔ بس میں نے ختم کیا، گزارش آپ کے سامنے مکمل کیا اپنا بیان، اور آخر میں ذکر مسائل میں اتنی ہی سی بات کہنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے سامنے پورا واقعہ کربلا موجود ہے، آج ہمارے سامنے 14 معصومین علیہ السلام کے مسائل اور قربانیاں موجود ہیں۔ اگر ہم واقعی محبت کرتے ہیں آل محمد سے، اگر ہم واقعی عزت کرتے ہیں نبی کی، تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کی محنتوں کو ضائع نہ ہونے دیں، ہم ان کی قربانیوں کو برباد نہ ہونے دیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم کتنا بگڑ گئے ہیں، ہم کتنا بدل گئے ہیں، کہ جب ہمارے سامنے یہ تذکرہ ہوتا ہے کہ دروازہ گرا تھا اور فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ کے زخمی ہو گئی تھیں، تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، ہم اپنے دل میں بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم معصومہ کے احکام کو اس سے زیادہ توڑ رہے ہیں جتنا ان کے دشمنوں نے توڑا تھا، تو حیرت ہوتی ہے کہ ہم ان کے پہلو کے زخمی ہونے پر رنجیدہ ہوتے ہیں، لیکن ان کے دین کے زخمی ہونے پر رنجیدہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو میرے پاس ایک ہی جملہ ہے جس کو مجھے مجلس تمام کر دینا ہے کہ تم کو سننے والوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میری بیٹیوں، تم کو اس مظلومہ کا واسطہ جو اپنے باپ کے مرنے کے بعد گھر میں اتنا روتی تھی کہ سارے مدینے کی عورتیں روتی تھیں، رات و دن روتی تھی فاطمہ، رات و دن شور گریا مدینے سے بلند ہوتا تھا۔ جب کسی نے علی کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ فاطمہ سے کہہ دو کہ یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، تو آپ نے کہا علی جا کے کہہ دو فاطمہ رونا بند نہیں کرے گی، لیکن ہاں فاطمہ کی عمر بہت تھوڑی ہے۔ تو ایسی ستم رسیدہ بیوی کی محبت کا واسطہ اس دین کے پابند بن جاؤ جس دین کے لیے فاطمہ زخمی ہوئی تھی، اس دین کے پابند بن جاؤ جس دین کے لیے علی کا سر 2 ٹکڑے ہوا تھا، اس دین کے پابند بن جاؤ جس دین کو بچانے کے لیے ہماری آپ کی شہزادی نے ننھے حسین کو اپنے ہاتھوں پر لے کے سینے سے لگا کے باپ کے سامنے وعدہ کیا تھا، بابا مجھے گوارا ہے یہ میں اپنے کنبے قبیلے کے قتل ہو، اس کے گھر والے قیدی ہو، اس لیے کہ دین خدا بچ جائے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله للقوم الظالمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة
الجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على قاتليهم وغاصبي حقوقهم وعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال المعصوم عليه السلام موتوا قبل أن تموتوا صلوات محمد وعلى سورہ فاتحہ تمام مومنین مرحومین کے لیے پڑھنا ہے. کل کی مجلسوں میں میں نے آپ کے سامنے اسی حدیث کی تلاوت کی تھی جس میں ہم کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ تم اپنا حساب خود کرو اور موت آنے سے پہلے کرو. جو تذکرے کر میں نے آپ کے سامنے کیے تھے وہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوں گے. آج اس سلسلے میں میں خاص طور سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دین ہم سے یہ کہتا ہے کہ تم اپنا حساب کرو اور خود کرو. اور دنیا کا چلن یہ ہے کہ دنیا میں ہم دوسروں کا حساب کرتے ہیں, اپنا حساب نہیں کرتے. ہمارا پورا سماج, ہمارا پورا معاشرہ, ہماری پوری سوسائٹی, مرد ہو یا عورت, امیر ہو یا غریب, چھوٹے ہوں یا بڑے, سب اس برائی اور عیب میں مبتلا ہیں کہ ہم اپنا حساب کرنے کے بجائے ہمیشہ دوسروں کا حساب کرتے ہیں. اگر کسی آدمی سے ہم نے پوچھا کہ کہیے آپ ہر مہینے کتنا کما لیتے ہیں, تو عام طور سے دو باتیں ہوں گی. پہلی بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ جس سے ہم پوچھیں وہ ہم سے بگڑ جائے, ناراض ہو جائے. آپ کوئی انکم ٹیکس کے افسر اور کمشنر ہے جو ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ مہینے میں کتنا کما لیتے, تو معلوم بات جواب دینے کے بجائے جھگڑا ہو جائے گا اس بات پر کہ ہم نے مہینے کی انکم اور آمدنی کی تھی. اور اگر کوئی نر مزاج کا ہوا جو جھگڑے پر آمادہ نہیں ہوا تو وہ نہایت انکسار کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ بس کیا کما لیتے ہیں, کسی طرح گزر ہو جاتی. روم میں رہتے تھے, فلیٹ میں رہنے لگے, فلیٹ میں رہتے تھے, بنگلے میں رہنے لگے. ایک بنگلہ تھا, 4 بنگلے ہو گئے. پیدل چلتے تھے, کار میں چلنے لگے.
ایک کار کے بجائے 4 کاریں ہو گئی. لیکن جب پوچھا کہ یہ کیا حال ہے, کتنا کما لیتے ہو, تب گزر ہو جاتی ہے. یہی بہت بڑی بات ہے کہ عزت سے زندگی گزرے جائے گی. تو یہ جب کسی نے ہمارے بارے میں پوچھا تو یا تو ہم لڑ گئے کہ تم نے ہماری آمدنی پوچھی تو, اور یا ہم نے کہا کہ بس سبزی روٹی دال روٹی چل جاتی ہے, عزت کے ساتھ گزر بسر ہو رہی ہے. البتہ ہم جب 4 آدمی کہیں جمع ہو گئے تو ہم نے دوسروں کا حساب کرنا شروع کیا. آج کل فلاں آدمی خوب کما رہا ہے, یعنی اپنے حساب کے بجائے ہمارے سماج کا مزاج اور چلن یہی ہے کہ ہم دوسروں کا حساب کرتے ہیں. اسی طریقے سے جب عیب ڈھونڈنے کا وقت آتا تو ہم کبھی اپنا عیب تلاش نہیں کرتے, ہم ہمیشہ دوسروں کا عیب تلاش کرتے ہیں. بڑا آدمی باجے کا جھوٹا ہے, بڑا آدمی بخیل ہے, بڑا آدمی نے اپنی بہن کا حق مار لیا ہے, بڑا آدمی نے دیوالیہ بن کے دوسرے کے مال پر قبضہ کر لیا ہے, ہڑپ کر لیا ہے. تو ہم جب کبھی نکتہ چینی کریں گے, حساب کریں گے تو دوسروں کا حساب کریں گے. کبھی پلٹ کے ہم اپنا حساب نہیں کرتے کہ ہم دوسرے کو کنجوس کہہ رہے ہیں تو خود کنجوس ہیں یا نہیں. ہم دوسرے کا حساب کر رہے ہیں کہ اس نے حق چھین لیا ہے تو ہم نے کسی کا حق چھینا ہے یا نہیں چھینا. تو مذہب میں, دین میں یہ ہدایت ہے کہ اپنا حساب کرو اور خود کرو. اور دنیا کا یہ الٹا چلن ہے کہ ہم دوسرے کا حساب کرتے ہیں, اپنا حساب نہیں کرتے. بلکہ اگر کوئی ہمارا حساب کرنا چاہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں. میں اب یہاں پر ایک جملہ کہوں گا اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ اگر ہم نے دین کی ہدایت نہیں مانی, اپنا حساب نہیں کیا, اپنے بجائے دوسروں کا حساب کیا, تو یہ ہم دیکھتے ہیں جب کوئی ہمارا حساب کرتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے. جب کوئی ہمارا حساب کرتا ہے تو ہم لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں. تو آپ میرا حساب کریں گے, میں آپ سے لڑوں گا. میں آپ کا حساب کروں گا, آپ مجھ سے لڑیں گے. ایک بہن دوسری بہن کا حساب کرے گی, ان 2 بہنوں میں لڑائی ہوگی. ایک بھائی دوسرے بھائی کا حساب کرے گا, ان 2 بھائیوں میں لڑائی ہوگی. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم دوسرے کے حساب کرنے کے راستے پر چلتے رہیں گے تو اس کے معنی یہ ہے کہ جھگڑے ہم میں بڑھتے رہیں گے, نفرتیں ہم میں بڑھتی رہیں گی, بغض ہم میں بڑھتا رہے گا, دل میں کینہ پیدا ہوتا رہے گا, خاندانوں میں شگاف پڑ جائیں گے, فیملیاں ٹوٹ جائیں گی, رشتے الگ ہو جائیں گے, پارٹیاں بن جائیں گی, گروپ بن جائیں گے, اور نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم اپنی طاقت کھو کے تباہ ہو برباد ہو جائیں. اس کے بجائے کہ ہم دوسرے کا حساب کریں, اپنا اگر ہم حساب کریں گے تو کسی سے اس بات پر جھگڑا نہیں ہوگا. جھگڑا تبھی ہوتا ہے جب ہم دوسرے کا حساب کرتے ہیں. میں اس سلسلے میں جو اگلی باتیں کہنے والا ہوں ان سے پہلے ایک بات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اور امید ہے کہ آپ توجہ فرمائیں گے. ہمارا یہ سمجھدار مجمع مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یہ اس واقعے کو سینکڑوں مرتبہ سن چکا ہے کہ جب مولا عمرو بن اپنے بت کے سینے پر سوار تھے اور دشمن خدا کو, دشمن نبی کو, دشمن اسلام کو, دشمن دین کو اللہ کی خصوصی کے لیے قتل کرنا چاہتے تھے تو اس نے آپ کی بے عزتی اور توہین کرنے کے لیے آپ کی طرف تھوک دیا.
مولا اس کے سینے سے اتر آئے۔ مسلمانوں نے حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کے یہ کہا کہ حضور علی نے بڑی غلطی کی، بڑی ناتجربہ کاری کی، ایسا مشکل دشمن جس پر قابو پانا بڑی مشکل سے حاصل ہوا تھا، قابو پا کر اسے چھوڑ دیا۔ میں صرف اس لیے واقعے کو مختصر طور پر سناتا ہوں کہ اگر آج تقریر میں کوئی ایسی میری بیٹی یا میرا بچہ موجود ہو جسے یہ واقعہ نہ معلوم ہو تو وہ واقعے سے باخبر ہو جائے، پھر جو جاننے والے ہیں ان کے لیے بات کہوں گا۔ تو نبی نے کہا جب علی آ جائیں تو انہی سے یہ پوچھ لینا کہ وہ عمر کے سینے سے کیوں اترا۔ جب مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے وجہ بتائی کہ اس نے جب میری طرف جھکا تھا تو مجھ میں اس کے خلاف غصہ پیدا ہو گیا۔ اس نے میری بے عزتی کی، اس نے میری توہین کی تو مجھے غصہ آ گیا۔ کہا پھر کہ اگر میں اس غصے کی حالت میں اس کو قتل کر دیتا تو کام کی نیتیں دو ہو جاتی ہیں، ایک اللہ کو خوش کرنے اور اس کی خوشبودی حاصل کرنے کا خیال رہتا، اور ایک جو غصہ آ گیا تھا اس غصے کے انتقام اور بدلے کی نیت رکھتی۔ تو میں عمر کے سینے سے اس لیے اتر آیا کہ اتنی دیر میں عمر کو قتل نہیں کروں جتنی دیر میرے دل میں اس کے خلاف غصہ پایا جاتا۔ جب غصہ ختم ہو گیا، میں نارمل ہو گیا، تب میں نے اس کو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے قتل کیا۔ یہ واقعہ ایسا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا بچہ ہو جس نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ نہ سنا ہو، اور اگر کسی نے نہیں بھی سنا تھا تو میں نے سنا دیا۔ اب جو ایک لفظ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس بات پر سوچئے کہ غصے پر قابو پانے کے لیے، غصے پر کنٹرول کرنے کے لیے کیا ضروری تھا کہ مولا امر کے سینے سے جب اتریں گے تبھی غصے پر کنٹرول پائیں گے۔ یعنی میں اپنی بات کو دوبارہ آپ کے سامنے یوں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مولا امر کے سینے پر بیٹھے ہی رہتے تو بیٹھے بیٹھے اپنے غصے پر کنٹرول کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے۔ ہماری آپ کی زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں کہ جب کوئی تیز غصہ آ جائے، بے تحاشا غصہ آ جائے، بے انتہا غصہ آ جائے، بے قابو غصہ آ جائے تو ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے، تب ہم اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں اور کنٹرول کرتے ہیں۔ عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اب یہاں سے ہٹ چلیے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ جس پر غصہ آیا ہے اگر وہ ہماری نگاہوں کے سامنے موجود رہے گا تو ہمارا غصہ بڑھتا رہے گا، گھٹے گا نہیں، تو ہم ہٹ جاتے ہیں کہ غصہ کم ہو۔ اور اگر ہم نہیں ہٹتے ہیں تو جو غصے سے ہم کو بچانا چاہتے ہیں وہ ہمیں پکڑ کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم قابو میں نہیں آتے ہیں تو جس پر ہمیں غصہ آیا ہے اس کو ہماری نگاہوں سے ہٹا دیتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا ہمارے جیسے عام انسان، معمولی انسان، چھوٹے انسان، حقیر انسان اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ سامنے سے ہٹ جائیں۔ اور بھی بہت سے کام کرنا پڑتے ہیں۔ کبھی ہمیں غصہ آ گیا، آپ کو غصہ آ گیا تو ہم آپ کے لیے پانی لے کے آتے ہیں، یہ ایک گلاس پانی پی لیجئے تاکہ غصہ کم ہو جائے۔ اگر آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ تاکہ غصہ کم ہو جائے۔ اگر وہ چپ نہیں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں چپ ہو جاؤ تاکہ غصہ کم ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے جیسے حقیر اور چھوٹے انسان اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں جب تک سامنے سے ہٹ نہ جائیں، جب تک پانی نہ پی لیں، جب تک ان کے سامنے دوسری باتیں نہ شروع ہو جائیں۔ لوگ خیالات بدلنے کے لیے باتیں شروع کر دیتے ہیں تو کیا معاذ اللہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بھی
یہ ہماری ہی طرح کے ایک معمولی سے انسان تھے کہ ان کو بھی جب غصہ آ گیا تھا تو جب تک وہ عمر کے سینے سے اتر نہ جاتے تب تک وہ اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے دماغ میں یہ خیال آتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو پہچانتے نہیں ہیں، علی کی شخصیت کو جانتے نہیں ہیں۔ ہمارے جیسے چھوٹے آدمیوں کی ضرورت ہے کہ سامنے سے ہٹ جائیں تب غصہ کنٹرول ہوگا، پانی پی لیں تب غصہ کنٹرول ہوگا، کچھ اور باتیں کرنے لگے تب غصہ کنٹرول ہوگا۔ لیکن جو کل ایمان ہے وہ یقیناً اس بات پر قادر تھا کہ اگر آپ عمر کے دشمن کے سینے پر جہاں بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہتے تب بھی آپ اپنے غصے پر کنٹرول کر سکتے تھے۔ اگر آپ نے میری یہ بات تفصیل سے سنی تو اب میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب مولا کو عمر کے سینے سے اترے بغیر اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ممکن تھا تو پھر اب مولا کو عمر کے سینے سے اترنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ 1000 مرتبہ کا سنا ہوا واقعہ ہے، تو میں اس بات کی طرف آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتا تھا تو میں آپ کی خدمت کو گزارش کروں گا، اگر مولا عمر کے سینے سے نہ اترے ہوتے، ذرا غور کریں، اگر مولا عمر کے سینے سے نہ اترے ہوتے تو اس کے ڈوب دینے پر غصہ آیا اور علی نے غصے کے آنے کے بعد اس کے قتل کرنے کے کام کو اسی دیر روک دیا جتنی دیر مولا کا غصہ اتر نہیں گیا، اور جب غصہ اتر گیا تب اللہ کی خوشنودی کے لیے علی نے اس کو قتل کیا۔ یہ بات 3 ہستیاں جانتی، مولا جانتے جن کا واقعہ تھا، حضور سرور کائنات جانتے جن کے پاس علم غیب تھا، اور وہ خدا جانتا جو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ علی کی طرف پھونکا کب، علی کو غصہ آیا کب، علی نے غصے پر کنٹرول کیا کب، علی نے اپنے عمل کو خالصتاً لوجہ اللہ قربۃ للہ انجام دیا کب، اس بات کو علی جانتے، نبی جانتے، خدا جانتا، بس چوتھا آدمی نہیں جان سکتا تھا۔ کوئی آدمی جس کے پاس علم غیب نہیں تھا وہ واقعے سے بے خبر رہ جاتا تو بات صرف وہیں تک رہ جاتی، خدا تک رہ جاتی، نبی تک رہ جاتی، علی تک رہ جاتی۔ مولا نے یہ چاہا کہ ہمارے عمل کے ذریعے دنیا کو ایک پیغام مل جائے، اس لیے عمر کے سینے سے اتر آئے۔ جب اتر آئے تو جو دل کے اندر تھا وہ ایک واقعہ بن گیا، جب واقعہ بن گیا تو واقعے سے متعلق ایک سوال پیدا ہو گیا۔ جب سوال کا جواب مولا نے بتایا تو ہمارے سامنے پوری تفصیل آ گئی۔ اس نے سوکھا تھا، علی کو غصہ آیا تھا، علی نے کنٹرول کیا، جب کنٹرول کر لیا تو اللہ کی خوشنودی کے لیے قتل کیا۔ تو میرے مولا آپ نے سب کیوں کیا؟ کہ میں تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہمیشہ دوسروں کا حساب کیا جاتا ہے اور مذہب میں اور دین میں اپنا حساب کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچو، اگر غصہ آنے کے بعد میں قتل کر دیتا تو میرے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں تھا تم میں سے کہ مجھے غصہ آیا تھا۔ خدا جانتا کہ میں نے جو اس کو قتل کیا اس میں 2 نیتیں شامل ہو جاتی، نبی جان لیتے کہ میری 2 نیتیں تھیں، لیکن انسانوں کو پتہ نہیں چلتا۔ تو میں عمر کے سینے سے اسی لیے اترا ہوں کہ میں اپنے ماننے والوں کو پیغام دوں کہ غصہ بھی آ جائے تو اپنا حساب کرتے رہو کہ ہم کون سا کام کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں، کس نیت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو اپنا حساب کرنے کا پیغام دینے کے لیے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام عمر کے سینے سے اترا۔ میں آپ کی خدمت میں اتنی دیر میں جو کچھ کہہ سکا ہوں اس کا صرف خلاصہ سن لیں۔ میں نے صرف اتنی سی بات کہی ہے کہ مذہب ہمیں اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ تم غیروں کا حساب نہ کرو بلکہ اپنا حساب کرو، اور دنیا میں اس کا الٹا چلن ہے کہ ہم اپنا حساب کبھی نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ دوسروں کا حساب کرتے ہیں۔ دولت گنتے ہیں تو دوسرے کی دولت گنتے ہیں، اپنی دولت کبھی نہیں گنتے ہیں۔ عیب ڈھونڈتے ہیں تو دوسرے کا عیب ڈھونڈتے ہیں،
अपना ऐप कभी नहीं ढूंढते हैं, बुराइयां निकालते हैं, कीड़े निकालते हैं, तो दूसरों में बुराइयां निकालते हैं, अपने ऐप की कभी तलाश नहीं करते हैं, तो उसका नतीजा वही होता है जो मैंने अभी सुनाया कि आप मेरा ऐप निकालेंगे, मैं आपका ऐप निकालूंगा, आप मेरे दुश्मन बनेंगे, मैं आपका दुश्मन बनूंगा। मजहब ये कहता है दूसरों का हिसाब नहीं करो, उनका हिसाब करने के लिए तो खुदा मौजूद है, उनके हिसाब लिखने के लिए तो मलाइका मौजूद है, उनके हिसाब के नामे अमल पर तो इमाम ज़माना की मोहर लगा करती है। तुमको उनकी क्या फिक्र है? तुम अपनी फिक्र करो कि तुम जन्नत की तरफ जा रहे हो कि तुम दोज़ख की तरफ जा रहे हो। तुम अपना हिसाब करो कि सुबह जब जागे हो और रात को जब तुम सोए हो तो तुमने इस जागने और सोने के दरमियान क्या कमाया है और क्या खोया है। हमारा समाज इतना दुनिया में डूब गया है कि अगर मेरी जबान से ज़िक्र निकले कि हमने क्या कमाया है और क्या खोया है तो उसका मतलब फकत एक ही समझ में आएगा, कितने पैसे कमाए और कितने पैसे खो दिए। लेकिन मैं जो आपके सामने ये जिल्ला बोल रहा हूँ तो इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हम अपना हिसाब करें कि हमने क्या खोया है और क्या कमाया है। उससे मुराद दौलत नहीं है, बल्कि ये देखना है हमने 24 घंटे बसर किए, यानी हमारी उम्र में 24 घंटे कम हो गए तो ये खोया हमने या नहीं खोया। इस 24 घंटे के एवज में अगर हमने जन्नत वाली जिंदगी पाली है तो हमने खोया नहीं है, कमाया। अगर हमने इस 24 घंटे में सुबह से शाम तक के 12 घंटे में जो जाग करके काम किए हैं, इसमें अगर 10 मरतबा हम गुनाहों से बचे हैं तो हमने खोया नहीं है, हमने कमाया है। मैंने बहुत मरतबा अपने भाइयों और अपनी बहनों को इस बात की तरफ मुतवज्जे किया है कि हमारे समाज की बहुत सी खराबियों में से एक खराबी यह है कि हम इबादत समझते हैं कार्य खैर करने को। हम समझते हैं सवाब मिलेगा कार्य खैर करने में। सही है, कार्य खैर करना इबादत है, कार्य खैर करने में सवाब मिलता है, मगर उससे बड़ी इबादत है अपने को गुनाहों से बचाना, और उससे बड़ा सवाब मिलता है अपने को गुनाहों से बचाने में। हमारे ज़हनों में ये ख्याल ही नहीं आता है कि झूठ बोलने का मौका आ गया था, हम झूठ नहीं बोले तो हम सिर्फ इतना समझते हैं एक गुनाह से बच गए, एक अजाब से बच गए। नहीं, दोहरी बात याद रखिएगा, अजाब से भी बच गए और एक सवाब भी हमें मिला। एक हमें सवाब भी मिला। कोई सोच सकता था झूठ नहीं बोले तो सवाब क्यों मिलेगा, इसीलिए अल्लाह ने जहाँ नमाज पढ़वाई वहाँ रोजा भी रखवाया, इसलिए कि रोजा रखने में हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, नमाज पढ़ने में तो करना पड़ता है। वुजू करना पड़ेगा, कपड़े नजिस होंगे तो पाक करना पड़ेंगे, जिस्म नजिस होगा तो पाक करना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, नियत करना पड़ेगी, तकबीर कहना पड़ेगी, सूरे पढ़ना पड़ेंगे, रुकू में जाना होगा, सजदे में जाना होगा। यानी नमाज में वर्क ही वर्क है, अमल ही अमल है, काम ही काम है, मगर रोजे में कोई वर्क नहीं है, रोजे में कोई काम नहीं है। वहाँ ये नहीं है कि तुमको सुबह से शाम तक 10 मरतबा सलवात पढ़ना है, तुमको सुबह से शाम तक एक पारा कुरान मजीद का पढ़ना है। का नहीं, हमने जो चीजें मना करती हैं इन चीजों को सुबह से लेकर शाम तक इस्तेमाल न करना। घर में पानी भरा रहेगा मगर पीना नहीं, खाना मौजूद रहेगा मगर खाना नहीं, पानी मौजूद होगा मगर सर डुबोना नहीं। नबी और इमाम के बारे में जिंदगी में कभी झूठ न बोलना, जब कभी झूठ बोलोगे गुनाहगार हो जाओगे, लेकिन अगर रमजान में झूठ बोलोगे तो गुनाह के साथ साथ तुम्हारा रोजा भी टूट जाएगा। जिंदगी में जब कभी सुबह हो, अगर तुम नजिस उठते हो, किसी वजह से नजिस उठते हो, तो तुम अपने को पाक करके गुस्ल करके नमाज पढ़ सकते हो। लेकिन रोजे में इतनी बात और बढ़ जाएगी कि नमाज सुबह के वक्त आने से पहले तुमको पाक और पाकीज़ा होना चाहिए। दूसरे महीनों में छूट है कि सूरज निकलने से पहले अगर हम पाक और पाकीज़ा हो गए, हमने तहारत कर ली, हमने गुस्ल कर लिया, तो हम नमाज पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन रमजान में एक मंजिल और बढ़ गई कि 1.25 घंटे पहले, 1 घंटा 20 मिनट पहले, 1 घंटा 28 मिनट पहले
جیسا جیسا سال کے زمانے میں مختلف حالات میں سیر کا وقت ہوتا ہے اس حساب سے کر رہا ہوں. تو تم کو اس وقت پاک و پاکیزہ رہنا ہے، نجس نہیں رہنا ہے، کھانا نہیں کھانا ہے، کہ پانی نہیں پینا ہے، سر نہیں ڈبونا ہے، طے نہیں کرنا ہے، کسی چیز کو گھوٹنا نہیں ہے. تو یہاں کیا ہے؟ صرف نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں، اس نہیں کے مجموعے کا نام ہے روزہ. پالنے والے یہ نماز کے ساتھ تو نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ کا اس لیے رکھا ہے کہ نماز یہ بتائے گی کہ تم نے تلاوت کی ہے ثواب ملے گا، تم نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا ہے ثواب ملے گا، تم نے مسجد میں چراغ جلایا ہے ثواب ملے گا، تم نے بیوہ کو کپڑے پہنائے ہیں ثواب ملے گا، تم نے مدرسہ کھولا ہے ثواب ملے گا. لیکن روزہ ہم نے اس لیے رکھا ہے، تم نے غیبت نہیں کی ہے تو ثواب ملے گا، تم جھوٹ نہیں بولے ہو تو ثواب ملے گا، تم نے جھوٹی گواہی نہیں دی ہے تو ثواب ملے گا، تم نے کسی کے حق کے بارے میں گواہی نہیں چھپائی ہے تو ثواب ملے گا. بات یقین مانیے، جیسے نماز عمل اور فرق ہے وہاں ثواب ملتا ہے، اور روزے میں نہ کرنے پر ثواب ملتا ہے، ویسے ہی کار خیر پر بھی ثواب ملتا ہے اور گناہ سے بچنے پر بھی ثواب ملتا ہے. ایک درود بھیجیے محمد اور آل محمد. تو میں آپ کی خدمت میں جو گزارش کر رہا تھا وہ یہ گزارش کر رہا تھا کہ ہم کو مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ پیغام دیا کہ دوسروں کا حساب نہیں کرو، اپنا حساب خود. اب میں آپ کی خدمت میں بڑے اختصار کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم دوسروں کا حساب کرتے رہیں گے تو ہماری زندگی کچھ گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتی. یا جب ہم دوسروں کا حساب کریں گے کبھی ہم تعریف کرنے کے لیے حساب نہیں کریں گے. جب تعریف کرنے کا موقع آتا ہے تو ہم سننے ہی سے انکار کر دیتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، فلاں آدمی نماز پڑھتا ہے، مسجد میں 1 گھنٹہ پڑھتا ہے، کہا وہ تو پڑھتے ہی ہیں، اپنی بات کرو. یعنی اگر ہم نے اس کا حساب اچھائیوں کا کرنا شروع کیا تو ہم خود ہی آگے بڑھ جاتے ہیں. کوئی اور بات نہیں، میں آپ کے لیے نہیں کہتا، لیکن کم سے کم ہم ذاکرین میں تو یہ کمزوری ضرور پائی جاتی ہے کہ کسی ذاکر کے سامنے آپ نے دوسرے ذاکر کے ملک کی تعریف کرنا شروع کی. کہا ہاں ہم جانتے ہیں ان کو، ہم نے ان کی بہت ملکیں سنی ہیں، آگے بڑھو، کوئی اور بات نہیں. یعنی اگر اچھائی کا ہے حساب شروع ہوا تو ہم سننے پر تیار نہیں ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم نے آگے کہا آپ نے سنا فلاں صاحب نے آج مجلس میں کیا پڑھا ہے، تو اگر ہمارے پاس 2 کان ہوں گے تو ہم اس کے بجائے 4 کانوں کی طاقت لگا کے ہر حال اس کو سنیں گے، کون سی خطا ہوئی ہے، کون سی غلطی ہوئی ہے. کیونکہ عیب کا معاملہ ہے نا، زیادہ توجہ ہو گئی ہے. جب تک فضیلت بیان ہوگی، خوبی بیان ہوگی، اچھائی بیان ہوگی، مجمع میں دلچسپی نہیں پیدا ہوگی، عیب پیدا ہوگا. سنا آج کا واقعہ 3 مرتبہ جو ہم نے آواز لگائی تو جتنے نہیں بھی متوجہ تھے متوجہ ہو گئے. کیا ہے آج کا واقعہ؟ ہم نے کہا فلاں صاحب جو نماز نہیں پڑھتے تھے یہاں سے نماز پڑھنے لگے. کیا مولوی صاحب ہم سمجھے تو کوئی آپ واقعی خبر سنائیں گے، کوئی واقعی خبر سنائیں گے. یہ کون سی خبر سنائی آپ نے؟ کوئی مزہ نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے حساب میں اچھائی سنائی. اس کے بجائے ہم نے کہا سنا آپ نے وہ جو مسجد میں روز نماز پڑھا کرتے تھے اور نماز کے بعد 1 گھنٹہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے، دعائیں پڑھا کرتے تھے، آج وہ فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے فلاں چیز پی رہے تھے. اچھا، وہ فلاں صاحب جن کے داڑھی ہے، وہ جو گول ٹوپی پہنتی، جن کے ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، یعنی پہچان گئے ہیں، دوسروں کو پہچانوا رہے ہیں. تو بھائی آؤ ہم لوگ سنو، یہ حاجی صاحب کا حال سنو، یہ مولوی صاحب کا حال سنو، یہ ملا صاحب کا حال سنو. تو چونکہ عیب بیان ہو رہا ہے، زیادہ بیان کرنے والے کو بھی مزہ آ رہا ہے، سننے والے کو بھی مزہ آ رہا ہے. وہ بھی ساتھی بیان کر رہے ہیں. مسجد سے نکلے تو پالا گلی میں جو ملا اسے سنایا، ناکے پر پہنچے جو ملا اسے سنایا، جہاں بیٹھے وہاں تک گئے، جہاں تک تذکرہ ہو سکا کرتے ہیں. لیکن ذرا سنیے تو
جب ہم نے یہ عیب بیان کیا کسی آدمی کا تو دو ہی باتیں ہوگی، یا وہ عیب اس میں پایا جاتا ہوگا یا نہیں پایا جاتا، اور جو ہم اس کا عیب بیان کر رہے ہیں یا اس کے سامنے بیان کر رہے ہوں گے یا اس کی عدم موجودگی میں پیچھے پیچھے بیان کر رہے ہوں گے۔ یہی چار شکلیں تو ہیں، کوئی پانچویں شکل تو نہیں۔ اب ذرا اس کا حساب لگائیے، اگر ہم ایسا عیب بیان کر رہے ہیں جو اس میں پایا جاتا اور وہ موجود نہیں ہے تو یہ غیبت ہے۔ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا برا گناہ ہے، اتنا کڑی گناہ ہے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ کوئی مومن کسی مومن کی غیبت نہیں کرتا ہے۔ یہاں مومن سے مراد خالی مرد نہیں ہے، یعنی کوئی عورت کوئی مرد کسی مومن مرد اور عورت کی غیبت نہیں کرتا ہے، بلکہ یوں سمجھ لو کہ مرے ہوئے بھائی کی لاش رکھی ہوئی ہے اور یہ بھائی اس کی لاش نوچ کے کھا رہا۔ اگر ہم کبھی سڑک سے گزرے، کوئی مرا ہوا جانور پڑا ہو اور اس مرے ہوئے جانور پر کچھ جانور لگے ہوئے کھا رہے ہو تو ہم نگاہ موڑ لیتے ہیں، ناک پر رومال لگ لیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2-4 گھنٹے ہمارے دل پر اثر باقی رہتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی اثر ہو جاتا ہے کہ 2-4 دن ہم سے کھانا نہیں کھایا جاتا ہے۔ تو جانور کی لاش کو جانور لوٹ رہے ہو ہم دیکھ لیں تو ہمارے دل پر ایسا اثر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا بس یاد رکھو، غیبت اتنا ہی گھناؤنا گندہ کام ہے کہ جیسے کسی بھائی کی میت رکھی ہو، لاش رکھی ہو اور دوسرا بھائی اس کی لاش نوچ نوچ کے کھا رہا ہو۔ جتنی کراہت اس تصور میں تصویر میں تم محسوس کر سکو، یہ کراہت پیدا ہوتی ہے جب کوئی مومن کسی مومن کی غیبت۔ یہ تو تب ہوا جب ہم نے وہ عیب بیان کیا جو اس میں پایا جاتا، اور اگر ہم نے وہ عیب بیان کیا جو اس میں پایا بھی نہیں جاتا ہے تو یہ افتراء ہے، بہتان ہے، الزام ہے، اور مومن کے بارے میں افتراء اور بہتان کرنا گناہ کبیرہ۔ سماج نے بہت سے نئے نئے جملے ایجاد کر لیے، سماج نے کیا ایجاد کر لیے ہیں؟ شیطان نے سکھا دیے۔ ہم میں کچھ بہادر پیدا ہوتے ہیں، کچھ سرما پیدا ہوتے ہیں جو آسینے الٹ کے کہتے ہیں جناب ہم تو منہ پر صاف صاف کہتے ہیں۔ یہ گویا بہادری، ہم منہ پر صاف صاف کہتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم منہ پر جو صاف صاف کہتے ہیں تو کوئی بڑی نیکی انجام دے رہے ہیں۔ نہیں، یاد رکھنے کی بات ہے، جب منہ پر صاف صاف کہتے ہیں تو جس کے منہ پر کہتے ہیں اس کے منہ کا رنگ بدل جاتا ہے یا نہیں بدل جاتا ہے؟ اگر رنگ بدل جاتا ہے تو اس کے معنی کہ اس کے دل کو دکھ پہنچتا ہے۔ تو جیسا گناہ کبیرہ ہے غیبت کرنا، جیسا گناہ کبیرہ ہے مومن پر الزام لگانا، ویسے ہی گناہ کبیرہ ہے مومن کے دل کو دکھ پہنچانا۔ جب ہم دوسرے کا حساب کریں گے تو اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے، یا ہم غیبت کریں گے یا ہم افتراء اور بہتان کریں گے یا ہم مومن کے دل کو دکھ پہنچائیں گے۔ یعنی دوسرے کے حساب کرنے میں سوائے اس سے کہ ہماری زندگی، ہماری سوسائٹی گناہوں میں ڈوبتی چلی جائے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نے اپنا حساب شروع کیا، فلاں آدمی کی غیبت ہم نے کی تھی، چلو اس سے معافی مانگ لے، آج ہم نے نماز اس وقت پڑھی تھی جو سورج نکلنے کے قریب تھا، کل ذرا جلدی اٹھیں گے، آج ہم نے صرف نماز پڑھی تھی، قرآن نہیں پڑھ سکے تھے، لاؤ ایک ہی آیت پڑھ لیں، ایک ہی مرتبہ قرآن کے سبے پر نظر ڈال لیں۔ اگر اپنا حساب کرتے جائیں گے تو دوسروں کا جھگڑا نہیں ہوگا، دوسروں سے لڑائی نہیں ہوگی، دوسروں کی برائی نہیں ہوگی، ان کی غیبت کر کے ہم گناہگار نہیں ہوں گے، اور اپنے عیب کو ڈھونڈ کے اپنے کیریکٹر کردار کو بلند کرتے چلے جائیں گے۔ یہی مولا کائنات نے ہم کو پیغام دیا
کہ حساب کرو، اپنا حساب کرو، اپنی موت سے پہلے حساب کرو۔ ہم کو دوسروں کا حساب نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنا حساب کرنا چاہیے۔ ہمیشہ دوسروں کے حساب کرنے سے آدمی میں غرور پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اپنا حساب کرنے سے آدمی میں خاکساری پیدا ہوتی ہے، فروتنی پیدا ہوتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اختتام کلام میں مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک فقرہ نقل کیے دیتا ہوں، اس کے بعد کوئی انسان کبھی اپنے کو غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں کرے۔ مولا نے کہا جو لوگ غرور کرتے ہیں، جو لوگ تکبر کرتے ہیں، جو لوگ اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ کس بات پر اپنے کو بڑا سمجھے۔ مولا نے 3 لفظیں استعمال کی کہ جو بھی آدمی، ایک اس کی ابتدا ہے جہاں سے اس کی زندگی شروع ہوئی، ایک اس کی انتہا ہے جہاں پر زندگی ختم ہوئی۔ اس ابتدا اور انتہا کے درمیان وہ زندگی ہے جو اس نے بسر کی۔ یہ 3 پوائنٹ ہیں۔ تو مولا نے کہا یہ انسان کس بات پر اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے، جبکہ اس کی ابتدائی حقیقت ایک نجس قطرہ ہے۔ میں کہہ کے رک اس لیے گیا ہوں کہ آپ خود متوجہ ہو جائیں، مجھے تشریح نہیں کرنا۔ تو مولا نے کہا ذرا یہ تو سوچو، تمہاری زندگی جہاں سے شروع ہو رہی ہے اس کی حقیقت ایک قطرے کی ہے، اور وہ بھی نجس قطرے کی ہے۔ تو جو نجس قطرے سے زندگی شروع کر رہا ہو وہ اپنے کو بڑا سمجھے کہاں حق؟ ساری زندگی زندہ رہے، ہم ولی صاحب رہے، کوئی قبلہ و کعبہ رہے، کوئی آیت اللہ رہے، لیکن اس کے بعد جب انتقال ہو گیا تو ہم نے کہا لاؤ ان کی میت کو چوم لے۔ کہا چوم تو لوگے مگر غسل میت کرنا پڑے گا۔ اگر تم نے زندگی بھر ان کے ہاتھ چومے تھے تو چومے تھے، لیکن آج ان کے ہاتھ کو اگر ہاتھ بھی لگایا تو تم کو غسل میت کرنا پڑے گا۔ اگر گیلا ہاتھ لگا لیا تو ہاتھ نہیں ہو جائے گا۔ ارے ہم نے کہا یہ تو بڑے عالم دین تھے۔ کہا ٹھیک ہے عالم دین تھے، لیکن اب جب مر گئے ہیں تو جب تک غسل میت نہیں ہو جائے گا تب تک ان کا مردہ نجس۔ تو آغاز تھا ایک نجس خطرے سے، انجام و انتہا اور اختتام ہوا اس وقت جب مردہ نجس۔ مولا نے کہا ان 2 پوائنٹ کے درمیان جو زندگی بسر کر رہے ہو، اس پوری زندگی میں نجاستوں کو، گندگیوں کو پوری زندگی لادے ہوئے گھوم رہے۔ میں مولا کے جملے میں کسی قسم کی تشریح نہیں کرنا چاہتا ہوں، آپ جیسا سمجھدار مجمع خود محسوس کر لے گا۔ ایک آدمی ایک تھیلا ہاتھ میں لٹکائے ہوئے ہو، ایک بیگ ہاتھ میں لیے ہو، ہم سمجھیں گے اس میں کوئی اچھی چیز ہو، لیکن فرض کیجیے اس نے سڑک سے، نالی سے، گٹر سے گندگی بھر لی ہو تو ہم کہیں گے یہ کیسا آدمی ہے جو ایک تھیلے میں گندگی بھرے ہوئے چل رہا ہے۔ لیکن آئیے ہم اپنی زندگی پر غور کریں، پوری زندگی ہمارے جسم کے اندر نجاستیں موجود رہتی ہیں یا نہیں موجود رہتی ہیں، اور ساری زندگی ہم ان نجاستوں کو دھوتے رہتے ہیں۔ تو مولا نے کہا انسان اپنی حقیقت پر تو غور کر، تو پیدا ہوا ہے تو ایک نجس قطرے سے پیدا ہوا ہے، تب جب تیری زندگی ختم ہوتی ہے تو ایک نجس جسم پر ختم ہوتی ہے، اور اس کے درمیان میں تو نجاستوں کے انبار ڈھوتا رہتا ہے۔ جس کی زندگی اس طرح بسر ہو رہی ہے وہ کس بات پر غرور کر رہا ہے، کس بات پر اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ اگر اس طرح ہم اپنا حساب کرنے لگے تو تکبر نہیں پیدا ہوگا، خاکساری پیدا ہوگی۔ تکبر میں دوسروں کا دل دکھایا جاتا ہے، خاکساری میں آدمی جھک کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا کرتا ہے۔ بس میں اپنی تقریر ختم کرتے ہوئے آخر کلام میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو اپنا حساب نہیں کرتے ہیں وہ بگڑتے بگڑتے یزید بن جاتے ہیں، وہ بگڑتے بگڑتے ابن زیاد بن جاتے ہیں، وہ بگڑتے بگڑتے شمر بن جاتے ہیں۔ شمر جب قتل امام حسین علیہ السلام کے لیے آیا ہے، میں وہ لفظیں نہیں سنا سکتا ہوں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں،
کہ ملعون جب مولا کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے تو کہاں پر آ کے بیٹھا؟ آپ سنتے رہتے ہیں میرے پاس نہ اتنی طاقت ہے نہ میرے دل و دماغ میں اتنی قوت ہے کہ میں بتا سکوں کہ حسین کیسے لیٹے ہوئے ہیں اور یہ ملعون کیسے بیٹھا ہوا۔ کہ ایک مرتبہ حسین نے اس وقت بھی کہا تو مجھے پہچانتا ہے، میرے نانا کو جانتا ہے؟ کیا حسین تمہیں بھی پہچانتا ہوں، تمہارے نانا کو بھی جانتا ہوں، تمہارے باپ کو بھی جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کو قتل کرنے کے بعد مجھے دوزخ میں جانا پڑے گا، مگر میں تمہیں علی کی دشمنی میں قتل ضرور کروں گا اور یزید سے انعام لینے کی لالچ میں ضرور قتل کروں گا۔ ذرا سوچئے یہ کون سی بات ہے؟ یہ اپنا حساب نہ کرنے کا مزاج ہے جو سندھ کو یہاں تک لائے گا۔ ہم نے آپ نے ہر ذاکر سے سنا ہے کہ جب لوٹ ہو رہی تھی خیموں میں تو کوئی ایسا بھی شخص تھا جو کسی بچی کے پیر سے چاندی کا چھوٹا سا زیور اتار رہا تھا اور اتارتے ہوئے وہ چیخ مار کے رو بھی رہا تھا، تو بچی نے پوچھا کہ جب تم روتے ہو تو ہم کو لوٹتے کیوں ہو؟ اس کا جواب یہی تھا کہ لوٹتے تو ہم اس لیے ہیں